آئیے پاکستان کی تازہ ترین معاشی صورتحال پر بات کرتے ہیں، خاص طور پر جو نیا وفاقی بجٹ آیا ہے اس حوالے سے۔ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں اور بجٹ کی تفصیلات ہیں، کوشش ہوگی کہ ان کا اصل مطلب سمجھیں اور دیکھیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ مقصد صرف خبریں دہرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے وہ عالمی سطح کے ہوں یا مقامی، یہ ہماری معیشت پر، ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے ہفتے کا آغاز ہی دیکھیں تو عالمی سطح پر تناؤ تھا، ایران اسرائیل کشیدگی، تیل کی قیمتیں بڑھیں، تو اس کا اثر تو یہاں بھی متوقع ہے۔ جی، اور پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان بھی تو ہونا ہے۔ ساتھ ہی آج مانیٹری پالیسی کا اعلان بھی بہت اہم ہے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں معیشت کی سمت طے کرے گا۔ صحیح۔ اسی حوالے سے اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں کہ SE100 وہ ہفتے کے آخر میں گری تقریباً 1.5%۔ حالانکہ بجٹ میں کیپٹل گینز، ڈیویڈنڈ ٹیکس، ان چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ کیا باہر کے اثرات زیادہ تھے؟ لگتا تو یہی ہے۔ دیکھیں، بجٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے کوئی بری خبر نہیں تھی، یہ تو مثبت تھا۔ لیکن جو عالمی غیر یقینی صورتحال ہے، امریکہ کے نئے ٹیرف کا خدشہ، وہ شاید زیادہ حاوی ہو گیا۔ اچھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری مارکیٹ باہر کے حالات سے کتنی جلدی متاثر ہوتی ہے، چاہے مقامی پالیسی میں استحکام کی کوشش بھی ہو۔ اور یہ دباؤ صرف مالیاتی مارکیٹ تک نہیں ہے۔ وہ جو بولان کاسٹنگز کی خبر تھی، مل ٹریکٹرز والی۔ جی ہاں، انہوں نے پیداوار معطل کر دی ہے۔ یہ ٹریکٹر انڈسٹری میں جو مندی چل رہی ہے اور مجموعی طور پر جو زرعی شعبے سے جڑی صنعتیں ہیں، ان میں سست روی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب آرڈرز نہیں ہیں ان کے پاس۔ ٹھیک۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے۔ ریکوڈیک منصوبے کے لیے عالمی بینک نے $700 ملین کی منظوری دی ہے، بھارت کے اعتراضات کے باوجود۔ یہ کتنی اہم بات ہے؟ یہ کافی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اتنے بڑے منصوبے میں بین الاقوامی اداروں کا اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مستقبل میں مزید غیر ملکی سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ جی بالکل، لیکن اصل کامیابی تو تب ہوگی جب منصوبہ وقت پر مکمل ہو۔ ایک اور دلچسپ چیز ہوئی عدالتی محاذ پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی کو کہا ہے کہ 22 ارب روپے ٹیکس دیں۔ وہ اپنے ہی گروپ میں کچھ ٹاور بیچنے کا معاملہ تھا۔ اس فیصلے کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ یہ فیصلہ دیکھیں، FBR کا جو اختیار ہے نا، کہ ایک ہی گروپ کی کمپنیوں کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے اس پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، اس کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اچھا۔ تو مستقبل میں کمپنیاں جس طرح اپنے اثاثوں کی ری اسٹرکچرنگ کرتی ہیں، یعنی تنظیم نو، اس پر اس کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نے ستمبر میں یورو بانڈ کی ادائیگی کا بھی یقین دلایا ہے اور پانڈا بانڈ کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 1 جولائی 2025 سے پیٹرولیم لیوی 77 روپے ہو جائے گی اور 5 روپے کاربن لیوی بھی لگے گی۔ یہ IMF والی شرائط ہیں کیا؟ بڑی حد تک تو یہی لگتا ہے۔ یہ IMF کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش ہے، اور ظاہر ہے محصولات بڑھانے کی بھی۔ توانائی پر ٹیکس لگانا ہمیشہ ایک آسان راستہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مہنگائی؟ جی، اس کا براہ راست اثر مہنگائی پر پڑتا ہے۔ کاربن لیوی البتہ ماحولیات کے حوالے سے ہے، لیکن بوجھ تو اس کا بھی عوام پر ہی آئے گا نا۔ اب ذرا بجٹ کی جو خاص باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ لگتا ہے ٹیکس وصولی اور قوانین پر بہت سختی کی جا رہی ہے۔ جعلی شناختی کارڈ یا NTN پر جرمانے، قید، آمدنی چھپانے پر سزائیں، FBR افسران کو SHO جیسے اختیارات۔ یہ کیا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ہے سب؟ بلا شبہ مقصد تو یہی ہے کہ ٹیکس چوری کو روکا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ اصل امتحان تو منصفانہ نفاذ کا ہے۔ دوسری طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشن میں کچھ اضافہ بھی ہے، حالانکہ زیادہ پینشن والوں کی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی ہے۔ پراپرٹی میں بھی تبدیلیاں ہیں، فائلر خریدے تو کم ٹیکس، بیچے تو زیادہ، اور پرانے مالکان پر ایڈوانس ٹیکس ختم۔ یہ کیا ریئل اسٹیٹ کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش ہے؟ بالکل، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ فائلرز کی حوصلہ افزائی، نان فائلرز کی حوصلہ شکنی۔ مقصد یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں شفافیت آئے اور یہ ٹیکس نیٹ میں آئے۔ اسی طرح ای کامرس پر 18% سیلز ٹیکس، آن لائن شاپنگ پر نیا ٹیکس، یہ سب ڈیجیٹل معیشت کو دائرے میں لانے کی باتیں ہیں۔
آٹو سیکٹر میں درمیانے طبقے کی گاڑیوں پر نیا ٹیکس اور ہائیبرڈ گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی۔ جی، ہائیبرڈ پر تو کافی زیادہ قیمت بڑھنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی چائے، کافی، چاکلیٹ، پالتو جانوروں کی خوراک، یہ چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔ اور سولر پینلز کی درآمد پر بھی سیلز ٹیکس لگ گئے۔ ہاں، 18%۔ یہ تھوڑا سا آپ حیران کن ہے، کیونکہ حکومت ماحول دوست توانائی کی بات کرتی ہے۔ فٹافٹا کے ٹیکس چھوٹ بھی ختم ہو رہی ہے، تو مجموعی طور پر تقریباً 670 ارب کے نئے ٹیکس ہیں۔ نان فائلرز کے لیے تو کوئی رعایت نظر نہیں آتی۔ بالکل، پیغام تو یہی لگتا ہے۔ اچھا، آخر میں پچھلے ہفتے کے کچھ اعداد و شمار دیکھ لیتے ہیں۔ KSE 100 میں 0.10% اضافہ ہوا، معمولی سا۔ صنعتی پیداوار البتہ گری ہے، جولائی سے مارچ تک 1.5%۔ ترسیلات زر 13.7% زیادہ آئیں۔ آٹو سیلز 35% بڑھیں۔ مہنگائی یعنی SPI میں 0.11% کمی ہوئی اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی کچھ بڑھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معیشت کی تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ ایک طرف عالمی دباؤ ہے، مقامی طور پر صنعتی سست روی ہے، تو دوسری طرف ریکوڈاک جیسی اچھی خبریں بھی ہیں۔ بجٹ کا سارا زور محصولات بڑھانے پر ہے۔ سخت اقدامات کے ذریعے۔ جی، سخت اقدامات اور نئے ٹیکس۔ کچھ محدود ریلیف بھی ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکمت عملی معاشی استحکام لا پائے گی، اور اس کی قیمت عام آدمی کو کس حد تک ادا کرنی پڑے گی؟ یعنی کیا محصولات بڑھانے اور معاشی ترقی میں توازن قائم ہو سکے گا؟ یہ آنے والے مہینوں میں دیکھنے والی بات ہوگی۔